الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں اس آیت کی روشنی میں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں تھے، پوری کائنات کے لیے آپ کا وجود رحمت ہے۔ کوئی ناہنجار جس کے خاکم بدہن اس کم بخت انسان نے جو لب کشائی کی، میرا ایمان تو وہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، تو حضور نے فرمایا سوچ کے کہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت سب چیزوں سے زیادہ ہے لیکن اپنی جان سے۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی عمر سوچ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی ہمیں آپ سب چیزوں سے محبوب ہیں، ایمان والوں کو نبی رحمت ملک ملت ساری چیزوں سے محبوب ہیں، اور جو بدبخت لوگ ایسے حالات میں ملک کے بھی وہ دشمن ہیں، وہ قوم کے بھی دشمن ہیں، وہ ساری انسانیت کے دشمن ہیں، وہ حضور پر ایسا انگلی اٹھائیں، ان ایسے بدبختوں کو، ایسے عناصر کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، ایسے کم بختوں کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے جو ملک کے اندرونی حالات کو اور ملک کے ہر فرد کو بلکہ ہمارے وزیر اعظم کو جو ہے دنیا کے سامنے شرمندہ کریں۔ اگر وزیر اعظم ان باتوں پر شعور رکھتے ہیں تو ایسے بدبختوں کو گہری سزا دینی چاہیے، اور ایمان والوں کی ضمیر کو جو مجروح ہوئی ہے اس پر مرہم لگانی چاہیے، نہ کہ ایمان والوں کو اور زخمی کیا جائے۔ ملک کی سلامتی، ملک کا تحفظ، ملک کی ساری خیر اسی میں ہے کہ وہ سارے ملک کے سارے افراد کو یکساں دیکھیں، اور سارے ملک کے سارے افراد چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ عیسائی ہوں، وہ ہنود ہوں، وہ جس مذہب سے ان کا احترام کیا جائے۔ مذہب اسلام اور نبی رحمت نے احترام سکھلایا ہے، نہ کہ بے احترامی۔ نبی رحمت پر وہ کافرہ عورت جو کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، جب وہ بیمار ہوگی نبی رحمت نے جا کر اس کی تیمارداری نہیں کی۔ یہ کہاوت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نبی رحمت صاحب کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ایمان والے بھی سارے مذاہب کے دکھ درد میں یکساں کھڑے ہیں۔ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچے گی، سعدی مرحوم نے اسی نبی رحمت کی حدیث کا ترجمہ کیا، بنی آدم جو عضوِ درد آورد روزگار، دیگر عضو ہارا نماند قرار۔ جب زمانے میں انسان کسی کو تکلیف پہنچے گی، دوسرے انسان اگر انسانیت رکھتے ہیں، ان کے اندر انسانیت ہے، اگر انسانیت کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ سب کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں۔ ہم تو پورے مذمت کے ساتھ میں ایسے شخص کی برائی کرتے ہیں، ایسے بدبخت کمینے انسان کو کیڑی سے کیڑی سزا ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک کہ اس وقت کے موجودہ حالات کا معاملہ ہے تو پورے عالم کے اندر اس ایک آدمی یا دو آدمیوں کے ایسے بیان کہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ تھے، پورے عالم کے اندر ان کی تردید کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے، اور پھر حکومت وقت نے بھی کچھ بہتر قدم اٹھایا کہ ان کو جو ان سے بنتی تھی وہ سزا دی ہے، لیکن پھر بھی عالم اسلام کا اور تمام مسلمانوں کا جو مطالبہ ہے اس کو حکومت وقت مد نظر رکھتے ہوئے بہتر ہے کہ ایسے عناصر کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی ایسے بےہودہ الفاظ اور ایسی کوئی ٹپنی نہ کرے جسے دوسرے مذہب اور دوسرے مسلک یا دوسری قوم کے اوپر ان کو نقصان پہنچایا جا سکے، ان کی دل شکنی ہو۔ تو بہرحال اس موقع پر میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ جب بھی علماء نے، دانشوران قوم نے عام قوم کو بند کی کال دی تو انہوں نے بخوبی اس کو نبھایا، اور یہ صرف ایک ہی وجہ تھی اور ایک ہی درد تھا، وہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کا درد اور محبت کہ جس کے صدقے اور صلے میں سب لوگوں نے یکجا اور اپنی جمعیت و حمیت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ میں اس پر تمام عوام الناس کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے اور تمام عالم اسلام اور تمام مسلمانان قوم کی جانب سے مذمت کرتا ہوں ایسے تمام بیانات کی، اور حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے عناصر کو سخت سے سخت کڑی سزا دے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی دوسرا ایسی غلطی نہ کر سکے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔